أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز اور بھائیو، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی چند آیتوں کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر اور تفصیل کے لیے تو کافی وقت چاہیے، لیکن کم از کم ہم اتنی بات سے واقف ہو جائیں کہ اللہ جل شانہ ان آیات کے اندر ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، کیا ہدایت دے رہے ہیں۔ سورہ حجرات میں مسلمانوں کے آپس کے معاملات، ان کے اخلاق اور معاشرت سے متعلق بڑی اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، چاہے ایک فرد کا مذاق اڑائے یا ایک جماعت کا مذاق اڑائے، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جو لوگ کسی دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس کے کسی عیب کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہو۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ۔ مذاق اڑانے والا جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے سے خراب سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتیں بھی دوسرے عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ عام طور پر قرآن پاک کے اندر جہاں احکام آتے ہیں، چاہے کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا کچھ چیزوں سے روکا گیا ہو، عموماً مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے اور حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن بعض مقامات پر مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر دونوں جماعتوں کو الگ الگ خطاب کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہاں بھی وہی عمل کیا ہے، مردوں کو الگ خطاب کیا گیا اور عورتوں کو الگ خطاب کیا گیا، کیونکہ یہ بیماری دونوں میں پائی جاتی ہے۔ کسی کی غربت کی وجہ سے
کسی کے لباس کی وجہ سے، کسی کی کسی جسمانی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ہماری نظر تو اس کی ظاہری ہیئت کے اوپر ہے، اس کی شکل کے اوپر ہے، اس کے لباس کے اوپر ہے، اس کی مالی حیثیت کے اوپر ہے، یا کوئی اور عیب جو اس میں ظاہری طور پر پایا جاتا اس کے اوپر ہے، اور ہم اس کی وجہ سے اس کا تمسخر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہماری نظر انسان کی صورتوں پر ہے، یہ کانا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ گونگا ہے، یہ لنجا ہے، یہ ہکلا ہے، یا اس کی غربت و افلاس کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے وہ شکل صورت میں بھی کمزور نظر آ رہا ہے، لباس و پہناوے میں بھی قابل اعزاز محسوس نہیں ہوتا، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے سلسلے میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ سارے انسان حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ پھر جو یہ قبیلے اور خاندان الگ الگ ہوئے، فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو مختلف شاخوں میں اور مختلف قبیلوں میں جو بانٹا ہے، اس لیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ عبد الغفار کون ہے؟ عبد الغفار بہت سے۔ عبد الغفار ابن عبد الستار کون ہے؟ بہت سے مل جائیں گے، ایک وطن کے اندر بھی بہت سے مل جائیں گے۔ تو فلاں خاندان کے، فلاں قبیلے کے، اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ تو قبائل کی تقسیم اس بنا پر نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ زیادہ معزز ہیں اور فلاں قبیلے کے لوگ ناقابل احترام ہیں، نہیں، بلکہ صرف تعارف کے لیے۔ ہاں، عزت کے معیار کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تقویٰ یہ معیار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور تقویٰ کا تعلق قلب سے ہے۔ ڈر اللہ سے کون کتنا ڈرنے والا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی ایک ہی شکل ہے کہ ہم کسی کی غربت و افلاس کی وجہ سے، اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے اس کو حقیر نہ جانیں۔ ایک واقعہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی گزرے، بڑے بااثر لوگوں میں تھے، خوشحال لوگوں میں تھے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ قوم کے معزز لوگوں میں سے ہیں، یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر یہ کوئی بات کہیں تو ان کی بات توجہ سے سنی جائے گی، اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان کا پیغام قبول کر لیا جائے گا، اور اگر کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ ان قالا، اگر یہ بولے تو کیا ہوگا؟ لوگ کان لگا کر سنیں، ارے حضرت فلاں فلاں صاحب بات کر رہے ہیں، توجہ سے سنیں۔ کہیں پیغام بھیجیں، چاہے اپنا بھیجیں، لڑکی کا بھیجیں، لڑکے کا بھیجیں، بھائی ان کے یہاں نکاح کر لو، بہت معزز لوگوں میں سے ہیں، تو نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح کر لیا جائے۔
وَإِن شَفَّعَ، اور اگر وہ کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے۔ آپ نے بات سن لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے صاحب گزرے جو بہت معمولی لباس، معمولی حیت والے تھے۔ آپ نے فرمایا ما تقولون فی ھذا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ ضعفاء مسلمین میں سے ہیں، کمزور درجے کے مسلمانوں میں سے ہیں، حریٌ، یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ کوئی بات کہیں تو کوئی توجہ سے سنے بھی نہیں، ارے چھوڑو فلاں صاحب، کوئی کان لگا کر ان کی بات کو نہ سنے، اور کہیں نکاح کا پیغام دے تو کوئی ان کے پیغام کو قبول نہ کرے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے، یعنی پہلے کے بالکل برعکس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر من ملء ھذا من ھذا، یہ شخص اس پہلے شخص سے اگر پوری دنیا بھر دی جائے تو اس سے بہتر ہے۔ وہ پہلا شخص جس کو تم اشراف الناس میں سے شمار کر رہے تھے، معزز کہہ رہے تھے، معززین میں سے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنی جائے گی، ان کا پیغام سنا جائے، قبول کیا جائے گا، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ان جیسے لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر دی جائے تو یہ اکیلا آدمی ان سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اب دیکھیے لوگوں کی نظر جس چیز پر تھی اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، بس یہی بات فرمائی گئی عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ان سے بہتر ہو، اور جو اللہ کے نزدیک بہتر ہوگا ہم اس کا مذاق اڑائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ فرمائے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں پر عیب مت لگاؤ، چاہے حقیقی عیب ہو چاہے فرضی و جھوٹا عیب ہو، کسی پر عیب مت لگاؤ، اپنے عیب پر نگاہ رکھو۔ کون آدمی ایسا ہے کہ جو عیوب سے، کمزوریوں سے 100% پاک ہے؟ اسی کو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نہ تھی اپنے حال کی جب تک خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑے اپنے حال پہ جب سے نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ جب تک دوسروں اپنے حال کی خبر نہیں تھی تو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ تو بے ایمان ہے، وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو دغاباز ہے، اس نے تو یہ کر لیا، اس نے تو وہ کر لیا، اپنے حال سے بے خبر تھے۔ اور جب اندر جھانک کر دیکھا، اپنی خرابیوں پر نظر پڑی تو ہر ایک اپنے سے اچھا نظر آنے لگا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں پر عیب مت لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب سے یاد مت کرو۔ ہم لوگ اس بیماری میں بہت مبتلا ہیں، خاص طور سے مدن پورہ اس سلسلے میں معروف ہے۔ کون سا ایسا عیب ہے کہ جو ہم نے لگا نہ رکھا ہو؟ ہمارے ایک صاحب نے وہ جو مدن پورہ کی مومن برادری پر کتاب لکھی ہے اس میں کچھ جمع بھی کیا ہے، اور آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اچھے برے جتنے القاب ہو سکتے ہیں، چور چائیاں اور عیب کے اعتبار سے سارے کے سارے القاب ہم نے لگا رکھے ہیں، پہچان بنا دی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اور اگر مذاق اڑانے کی نیت سے اور تحقیر کی نیت سے کہا جا رہا ہے تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی لقب ایسا لگ گیا ہو کہ جو اس کی پہچان بن گیا ہو اور وہ اس کو برا بھی نہ مانتا ہو تو اس کا ذکر کرنے کی گنجائش ہے، جیسے کالے بابو، گورے ستار، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اب کالے بابو کہنے سے کالے بابو بھی برا نہیں مانیں گے، ناٹے رشید، لمبے ہارون چل رہا ہے، ایسے کسی کو لمبا کہیں گے تو برا مانے گا، ناٹا کہیں گے تو برا مانے گا، لیکن یہ پہچان بن گئی ہے، اور وہ خود اپنے نام کے ساتھ اپنا تعارف کرائیں گے، ہم کون ہو؟ ارے ناٹے رشید کے لڑکا ہے۔ تو جو لقب ایسا ہو جائے کہ جو پہچان بن جائے، اس کے بغیر وہ جانا نہ جا سکے،
اور وہ خود بھی اس کو برا نہ جانے، تو ایسے لقب کا تذکرہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان محدث ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت، حدیث کی سند میں بہت سے ایسے نام آتے ہیں کہ جن کے ساتھ القاب لگے ہوئے ہیں۔ سلیمان ابن مہران اعمش، اعمش مانے چندھرا، ایسے آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا ہے، اس کو اعمش کہتے ہیں، رات کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی راوی ہیں جن کا نام ہے اعمیٰ، اندھا۔ ایک راوی ہیں جن کا لقب ہے احدب، کبڑا۔ تو اب کسی کو کبڑا کہا جائے، کسی کو اندھا کہا جائے، کسی کو کانا کہا جائے، برا لگتا ہے۔ لیکن جب یہ ان کے نام کا جز بن گیا اور اس کے بغیر وہ پہچانے نہیں جاتے، اور نام لیا کے ساتھ اس کا لگانا عیب لگانے کی نیت سے نہیں، بلکہ امام اعمش فرماتے ہیں، حضرت امام اعمش فرماتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ چندھرا کہہ رہا ہے، بلکہ سلیمان ابن مہران اعمش جو محدث ہے، جن کا لقب اعمش وہ فرماتے ہیں۔ اچھا، ایسا یہ مشہور ہو گیا کہ طلبہ لقب تو جانتے ہیں، نام نہیں جانتے۔ کسی سے پوچھا جائے امام اعمش کا نام کیا ہے، پتہ نہیں، اعمش ہے۔ تو امام عبدالرحمن ابن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ ان کی شناخت بن گیا اور بیان کرنے والے کا مقصد ان کا عیب لگانا نہیں ہے، تو یہ تنابز بالالقاب میں نہیں آتا۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی ہوا۔ امام اعمش جو چندھرے تھے، اور عبدالرحمن ابن ہرمز اعرج جو لنگڑے تھے، ان کا لقب اعرج تھا۔ یہ دونوں کی ملاقات ہوئی اور مشورہ ہوا کہ چلو فلاں محدث کے یہاں چلتے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا بھائی ذرا فاصلے سے چلو، وہاں چل کے اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو کیوں؟ میرے بچے بڑے شریر ہوتے ہیں، وہ دیکھیں کہ دیکھو لنگڑا اور چندھرا کیسا جوڑی بنا کے جا رہے ہیں، تو لڑکے مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے اعمش الگ ہو گئے، اعرج الگ ہو گئے۔ تو بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ یہ امام اعرج ہے کہ اعرج ہے۔ عبدالرحمن ابن ہرمز الاعرج امام حدیث ہیں، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حدثنا الاعرج، نام ذکر نہیں کیا، الاعرج ذکر کیا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے جو القاب ہوں کہ جو شناخت بن جائیں اور ان کے بغیر وہ آدمی پہچانا نہ جائے اور خود وہ اس کو برا نہ مانے، یہ بھی قید ہے۔ ورنہ پہچان کا اور بھی ذریعہ ہوتا ہے، خاندان بیان کر دے، محلہ بیان کر دے۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، بجائے ان القاب کے اب فرم کے ذریعے لوگ مشہور ہو گئے ہیں۔ خاندان کے بجائے زیادہ تر فرم کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ایسے لقب سے پھر یاد نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ ایک بات اور ذکر کر کے اس کو مکمل کر دوں۔ فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کا نام لگنا اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تم اگر تنابز بالالقاب کرو گے، برے لقب سے یاد کرو گے، کسی کو عیب لگاؤ گے، تو تم فاسق قرار پاؤ گے، اور تم مومن ہو اور تم کو فاسق کہا جائے اچھی بات نہیں ہے، لہذا اس سے بچو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور حکم کو معلوم ہو جانے کے باوجود جو آدمی توبہ نہیں کرتا وہ بڑا ظالم ہے۔ تنبیہ کی جا رہی ہے، جن چیزوں سے منع کیا، مذاق مت اڑاؤ، عیب مت لگاؤ، برے لقب سے یاد مت کرو۔ حکم معلوم ہو جانے کے باوجود اگر تم باز نہیں آؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتے بڑے ظالم ہو، اور صرف ظالم ہونے کی خبر نہیں دینا ہے بلکہ ظالم ہونے کی جو سزا ہے اس کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے، بلا کسی بنیاد کے
ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے ہی طور سے بیٹھے خیال پکانے لگتے ہیں۔ ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بدظنی میں بدگمانی میں مبتلا ہو جانا جبکہ کوئی بنیاد نہ ہو، یہ دل کا اور دماغ کا اور قلب کا گناہ ہے۔ ہر اعضاء کے الگ الگ اعمال ہوتے ہیں نا، گمان جب ذہن سے دل سے گمان کیا جاتا ہے، اچھا گمان نیکی ہے اور بدگمانی یہ گناہ ہے، یہ عیب ہے۔ یہ کس کا گناہ ہے؟ یہ قلب کا گناہ ہے۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں مت لگو، کسی کے عیب کے تلاش میں، یا ویسے ہی کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کون سا مال تیار کر رہا ہے، کون سے گاہک کو بلا رہا ہے، کون سی پارٹی کو مال دے رہا ہے، کون سی لائن پہ چل رہا ہے، یہ سب تجسس میں آتا ہے۔ اللہ نے تمہارے مقدر کی جو روزی لکھی ہے تم کو ملے گی، دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ جو بات کر رہے ہوں گے، کان لگا کے چپکے سے سننے کی کوشش کرنا، ٹوہ میں لگے رہنا، کسی کے عیب کے تلاش میں لگے رہنا۔ لا تجسسوا، ٹوہ کے اندر مت رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کے لیے ضروری نہیں کہ جھوٹی بات کہی جائے، سچا عیب اگر کسی کے پس پوچھ بیان کیا جائے گا وہ بھی غیبت ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ غیبت کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ چند چیزیں آئیں۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ لگائیں، اور خاص طور سے اگر کوئی ایسا عیب ہے کہ جس میں آدمی کے اپنے ارادے کو دخل نہیں ہے۔ کوئی اگر ناٹا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ناٹا پیدا کیا، اس کو ناٹا کا مذاق اڑائیں گے؟ یہ اللہ کی خلقت کا مذاق ہے۔ کوئی کالا ہے تو کالے ہونے کی بنا پر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی تحریر کا مذاق اڑائیں گے تو تحریر کا مذاق نہیں ہوگا، لکھنے والے کا مذاق ہوگا۔ کسی مخلوق کا مذاق اڑا رہیں گے اس کی خلقت کی بنا پر، شکل صورت کی بنا پر، یہ اللہ کی تخلیق کا مذاق ہے۔ اس لیے مذاق اڑانے سے منع فرمایا، عیب لگانے سے منع فرمایا، برے لقب سے یاد کرنے سے منع فرمایا، بدگمانی سے منع فرمایا۔ بدگمانی مت کرو، اچھا گمان رکھو۔ اگر کوئی عیب ہے اور ہم نے اچھا گمان کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا، اچھا گمان کرنا اچھی بات ہے، لیکن بغیر بنیاد کے اگر بدگمانی کی تو یہ گناہ کا عمل ہو جائے گا۔ یہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے ترجمہ صرف پیش کر دیا ہے۔ موقع ہو تو سورہ حجرات کی کہ دوسرے رکوع کی ان آیتوں کو تفسیر معارف القرآن، ترجمہ شیخ الہند بیان القرآن، یا اور ترجمہ قرآن پاک کی کوئی قرآن گھر میں ہو تو اس کو نکال کے دیکھیں۔ خاص طور سے معارف القرآن مسجد میں بھی موجود ہے، اس کی تفصیل کو پڑھیں۔ یہ سب آیتیں ہمارے ہی لیے نازل ہوئی ہیں، ایمان والوں ہی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ہم اول تو ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کے بعد جو باتیں علم میں آتی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ضروری اعلان یہ ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، شدید بیمار ہیں۔ میدانتا اسپتال میں لائے گئے، پھر وہاں سے واپس لے گئے، پھر دوبارہ داخل کیا گیا، آئی سی یو میں لے گئے ان کو، جانچ کیا تو رپورٹ نگیٹو آئی، تو کووڈ آئی سی یو سے نکال کر نارمل آئی سی یو میں لے آئے، لیکن طبیعت برابر خراب ہوتی چلی گئی۔ تو 2:30 بجے رات کو مولانا محمود صاحب وہاں پہنچے، مشورہ ہوا، ڈاکٹروں نے کہا ان کو وینٹیلیٹر پہ لے جانا ضروری ہے، تو 2:30 بجے رات کو وینٹیلیٹر پہ داخل کر دیا، اور ابھی
پولیس سلیم گڑگاؤں کا فون آیا تھا مسجد ہی کے اندر تقریباً 12:40 پر. انہوں نے بتلایا کہ اب قاری صاحب 2 من لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے اور دوا ہی سے علاج چل رہا ہے، صرف دوا سے علاج چل رہا ہے تو لے کے جا رہے ہیں. بظاہر پوزیشن اچھی نہیں ہے. آپ تمام حضرات دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کو اپنی قدرت سے شفا عطا فرمائے. بڑی غنیمت شخصیت ہے، جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، امیر الہند ہیں، دارالعلوم دیوبند کے معاون محتمم ہیں، اور اس وقت میری غیر موجودگی میں دارالعلوم کا سارا نظام وہی دیکھ رہے تھے، محتمم کی جگہ کام کر رہے تھے. انتہائی شریف النفس عالی نسب انسان ہے. اللہ ان کی صحت اور میں برکت عطا فرمائے. نماز کے بعد خاص طور سے آپ حضرات ان کی شفا کے لیے دعا فرمائیں. دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ایک ایک کر کے بڑے اساتذہ رخصت ہو رہے ہیں. مولانا نور عالم صاحب کا انتقال ہوا، مولانا حبیب الرحمن صاحب ان سے جدا ہو گئے، اس کے پہلے مولانا قاسم صاحب ایک انتقال کر گئے، گزشتہ سال مفتی سعید صاحب تشریف لے گئے. قاری صاحب کی حالت بھی اچھی نہیں ہے. سب کے لیے دعا کرے، جو جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. مفتی امین صاحب بھی بہت زیادہ بیمار تھے، مفتی سعید صاحب کے چھوٹے بھائی، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ان سے بات ہوئی ہے، فرما رہے کہ الحمدللہ طبیعت اچھی ہے، آج جمعہ کے لیے مسجد میں جانے کا ارادہ ہے. میری طبیعت بھی کئی روز سے گڑبڑ چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال احتیاط کر رہا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو بھی اثرات ہیں اس سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.